نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلاله اليوم أذلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله صدق النبی الکریم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، عنوان گفتگو درس حدیث میں ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اور اس بات پر لوگوں کو انکرج کیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے محبت کریں، اور جب آدمی ایک کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اسے مطلع بھی کرے، اور جب مطلع کرے تو کیسے اس کو ان الفاظ کے ساتھ مطلع کرے۔ بس یہی حدیث ہے۔ تو ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جن لوگوں نے میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی ہے وہ کہاں ہیں، کیونکہ آج ان کو میں اپنا سایہ یعنی اپنے رحمت کا سایہ نصیب کروں گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا کوئی سایہ نہیں۔ تو سائے سے یہاں مراد کیا ہے؟ سایہ سورج سے بنتا ہے، تو وہاں تو سورج ہوگا نہیں۔ بھائی سائے سے مراد ہے کہ قیامت کی جو سختیاں ہوں گی نا، وہاں پر جو تکلیفیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں محشر کی تکالیف سے اور قیامت کی تکالیف سے اور جتنے بھی باقی معاملات ہیں سب سے اللہ تعالیٰ انہیں بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو یہ محبت کا صلہ ہے۔ ظاہر بات ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ احیاء العلوم میں اس بات پر بحث فرمائی ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا معنی کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ تو بس یوں سمجھے کہ جس انسان کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے ساتھ جسے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، حدیث پاک کا درس دیتا ہے، دینی علوم حاصل کرتا ہے، وہ اسے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ ایک استاد اپنے طلباء سے جو اس سے آ کر دین سیکھتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ مقتدی اپنے امام سے، امام اپنے مقتدیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ دو مسلمان آپس میں، یہ بھی نمازی ہے میں بھی نمازی ہوں، یہ بھی اسی مسجد میں جاتا ہے میں بھی اسی مسجد میں جاتا ہوں، تو اس لیے ان دونوں کا آپس میں محبت کرنا، ادب احترام کا رشتہ قائم رکھنا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ نے بہت سی مثالیں دی ہیں، فرمایا یہ ہے اللہ کی محبت کا مطلب، کہ دو آدمی جن کی محبت کا جو بیس ہے وہ دنیا کا مال نہ ہو اور دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض نہ ہو، تو کوئی دینی غرض ہو اس کے پیچھے، تو جو دینی اغراض کے لیے، مثلا ایک آدمی مسجد کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کچھ آدمی تو اس کو پسند کرتا ہے، یہ آدمی ماشاءاللہ روزہ نہ کر یہاں پر آپ پر صفائی کرتا ہے یا خدمت کرتا ہے یا کسی غریب کی مدد کرتا ہے یا کسی مدرسے کی مدد کرتا ہے یا کوئی بھی اچھے آدمی سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے محبتیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی بسر کی ہے، آپ بھی ایسے ہی اسی طریقے سے زندگی بسر کریں۔ جیسے آپ نے کھایا آپ ایسے ہی کھائیں، جیسے آپ سوئے آپ بھی ایسے ہی سوئیں، جیسے آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات فرمائے آپ بھی اسی طرح معاملات فرمائیں۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ اسی طرح کریں۔ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا آپ بھی ان کو پسند کریں۔ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ پسند نہیں تھے آپ بھی ان کو ناپسند کریں۔ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آپ بھی انہیں ناپسند کریں۔ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے آپ ان کاموں کو پسند کریں۔ یہ ہے اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا معنی، اور دل کا ایک میلان ہو۔ آپ ہی سے روایت ہے کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور کبھی بھی تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اگر وہ تم کام کرو نا تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ فرمایا وہ السلام علیکم کہنا۔ آپ دیکھیں بعض لوگ یہاں پر جب نماز کے بعد السلام کرتے ہیں بڑا ان کے بھاری ہوتا ہے، حالانکہ وہ کئی مہینے اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا کسی کو نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کام کا بھی پتہ نہیں ہوتا، بس آتے ہیں۔ یہ خدا جانے ان ظالموں نے کہاں سے ان چیزوں کو منع کرتے ہیں، یا پتہ نہیں، واللہ عالم یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو ہر نیکی کے کام سے، اچھا ہزاروں برائیاں معاشرے میں ہیں، ہزاروں لاکھوں، اور سری کفریہ باتیں ہیں، شرکیہ باتیں ہیں، گناہ کی بات، ان کو نہیں روکیں گے، کبھی بھی نہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کسی سینما کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی بھی وہ کسی حرام کام کے بارے میں بات نہیں کریں گے، جب بھی بات کریں گے نیکی کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا مسئلہ ہمارے لوگ بھی ایسے عجیب و غریب ہیں، او جی یہ چیز جائز ہے، یعنی کبھی آج تک نہیں پوچھا کہ کوئی عورت ننگے منہ ننگے سر بازار جا سکے، مجھے آج تک نہیں کسی نے پوچھا۔ ہاں جی مسجد لوگوں کو عورت جمعہ پڑھنے جا سکتے نہیں، اور یار تو یہ پوچھنے کی بجائے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ عورت بس بازار میں ننگے منہ جا سکتی ہے کہ نہیں جائے، یہ تو نے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا؟ جو پوچھنے والی باتیں وہ تم کیوں نہیں پوچھتے؟ آئے گی اگر کوئی عورت کم از کم بازار کی نسبت تو بہتر ہی ہے نا۔ مقصد ہمارے جو لوگ ہیں پوچھنے والے، ایک تو وہ ایک طبقہ ہے نا جو ہمیشہ نیکی سے لوگوں کو روکتا ہے، گناہ سے، یعنی گناہ سے نہیں روکے گا، وہ جب بھی روکے گا نیکی سے روکے گا۔ تو بھائی یہ السلام علیکم کہا کرو، کیا کرو، شیک ہینڈ کیا کرو، مسافہ کیا کرو، اصل اسی سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی سے تعارف، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تعارف ہوگا، تعارف کے بعد جان پہچان ہوگی، اسی سے محبت پیدا ہوگی نا۔ بس آپ آئیں ایک اجنبی کی طرح آئے، ہر روز آئے، ہر روز چلے جائے، سال بھی انسان آتے رہتے ہیں نا، کسی نمازی کو ان کے نام کی بھی خبر نہیں، محبت کیسے پیدا ہو؟ محبت تبھی ہوتی ہے جب ایک دوسرے سے السلام علیکم کہا کرے، شیک ہینڈ کیا کرے، ان کے ذرا ٹھہر کر نا ان کے ساتھ مل ملاقات کر کے جایا کرے۔ تو جناب جیسے تو بھاگ جانا، تو بھاگنے سے پھر محبت تو نہیں ہوگی۔ آپ ہی سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی کسی دوسرے علاقے میں کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، تو راستے میں ایک فرشتہ آ گیا، پوچھا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا میں فلانے گاؤں میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ فلاں آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا بس صرف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ ایک نیک انسان ہے، اللہ لوک آدمی ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، عالم دین ہے، نیک پرہیزگار متقی آدمی، بس۔ تو اس نے کہا بل اسی کام کے لیے جا رہے ہو؟ جی اسی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا پھر تمہیں خوشخبری ہو، جس طرح تو اس اللہ والے سے محبت کرتا ہے اسی طرح خدا تو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی محبت، اللہ کا آدمی محبوب بن جاتا ہے جو اللہ والوں سے محبت کرے۔ اور جب بھی یہ علماء نے لکھا ہے جب بھی مسجد میں جائیں نماز کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم نمازیوں کو دیکھیں گے، ہم امام صاحب کو دیکھیں گے، وہاں پر جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہروں کی زیارت کریں گے۔ ان کی زیارت کرنا بھی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصار سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہوا، اور ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوا، اور فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھے اللہ ان کا دشمن ہے۔ سیم حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے یہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور انبیاء و شہداء ان کو دے کر رش کریں گے۔ معنی یہ ہے کہ ان کے بہت، یہ نہیں کہ ان کا کوئی مرتبے یا وہ اعلیٰ ہیں یا افضل انبیاء و شہداء، نہیں، مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا، بہت بلند شان عطا فرمائے گا جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور جس کے جو دانت تھے نا سامنے والے وہ چمک رہے تھے، تو لوگ جب بھی لوگوں میں آپس میں کوئی اختلاف یا رائے کا مختلف تو وہ اس نوجوان کے پاس آتے ہیں اور اس سے مسئلہ پوچھتے اور اپنا مسئلہ حل کروا لیتے، اور جو بھی اس کی رائے ہوتی نا تو اس کو بڑا پسند کرتے لوگ، یعنی وہ جب بھی کوئی بات کرتا تو بڑی زبردست بات کرتا، بڑی عدل انصاف اور مبنی درست بات کرتا، درست مشورے دیتا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون نوجوان ہے؟ اگر شکل و صورت دیکھو تو انتہائی خوبصورت ہے، اچھا کسی سے بولتا بھی نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، جب کوئی اس کے پاس آتا ہے تو جو بات اسے پوچھی جاتی ہے تو بڑی زبردست اس کا جواب دیتا ہے اور رائے ہمیشہ ہی درست دیتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت معاذ بن جبل یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی، یہ نوجوانی کا عالم تھا اس وقت، تو انہیں پہلی مرتبہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو سوار کیا اور خود پیدل چلے اور فرمایا تھے کہ معاذ جب تم واپس آؤ گے تو مجھے یہاں نہیں پاؤ گے، لیکن جاؤ، اور پھر بڑی بنیادی دین کی باتیں بتائیں کہ وہاں پر جب جانا تو فیصلے تم نے کیسے کرنے ہیں، کیسے سارے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام انسانی معاملات سے اور جو قضات کے معاملات ہیں اور باقی سارے معاملات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ بہرحال ایک لمبی حدیث ہے ان کی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے دن جب بھی جاتا نا مسجد میں، اتنی عظیم الشان صحابی رسول جن کی عظمت کا انسان اب پڑھے احادیث ان کی عظمت کا، لیکن عمل کا کیا عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں میں جب بھی مسجد میں جاتا یہ مجھ سے پہلے مسجد میں ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ کوشش کرتے ہیں میں اللہ معاف فرمائے، میں یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے میں 2 منٹ پہلے آ جاؤ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل جاؤ، یا اذان آ کر سن لو، سنت آ کر مسجد میں ادا کرو۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہمیشہ ہی لیٹ آنا ہے، صحابی رسول ہے، اور یقین فرماتے ہیں جب بھی میں نے کہا کہ آج میں پہلے جاؤں گا یہ مجھ سے پہلے مسجد میں ہوتے، پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بہت بڑے فقیہ تابعین میں سے ہیں، لوگ کہتے ہیں 20 سال تک ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سے پہلے مسجد میں جائیں، 20 سال میں کبھی ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی آدمی ان کو بیٹ کر سکا، جب بھی کوئی جاتا اس سے پہلے آپ مسجد میں ہوتے۔ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں جب بھی مسجد میں جاتا مجھ سے پہلے مسجد میں ہوتے۔ بھئی مسجد علماء فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مسجد ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، پانی سے باہر نکالو تو وہ پھڑکتی ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو سکون مسجد میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجدوں میں بر وقت جانا چاہیے، بر وقت، کم از کم زیادہ نہ سے تو کم از کم تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل جائے۔ اگر کبھی کوئی کسی مجبوری کی بنیاد پر کوئی انسان ڈلے ہو بھی جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے تاخیر کے ساتھ مسجد میں جانے کی۔ فرمایا فوجدتہ یصلی، جب بھی میں آیا میں سے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں اور نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فانتظرت حتی قضا الصلاۃ، ایک دن میں گیا تو میں نے کہا میں نے ان سے بات کریں، جب بھی دیکھتا نماز میں ہوتے ہیں، تو میں بیٹھ کے انتظار کرنے گیا، انہوں نے نماز مکمل فرمائی۔ ثم جئتهم من قبل، پھر میں ان کے سامنے منہ کی طرف سے آ کر ان کے سامنے بیٹھا، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کیا،
ثم قلت، تو میں نے ان سے کہا واللہ انی لاحبک للہ، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فقال اللہ، آپ نے فرمایا یہ جو بات کرتا اللہ کی قسم تو واقعی اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ فقال اللہ، فقلت اللہ، میں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے لیے مجھے کوئی آپ سے غرض نہیں سوائے خدا کی، کیوں آپ کو میں نے جب بھی دیکھا ہے، ایک تو اللہ نے ویسے بھی اس نے جمال دیا ہے آپ کو، اور دوسرا یہ کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ مسجد کے ساتھ بڑی محبت، اور پھر مسجد میں اگر فارغ نہیں بیٹھتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ آپ نے انہیں کئی بار پوچھا تو اس نے بار بار یہ جواب دیا مجھے آپ سے جو محبت ہے یہ اللہ ہی کے لیے۔ تو انہوں نے یہاں سے پکڑ کر ایسے کیا اور کرنے کے بعد فرمایا اب شیر تجھے خوشخبری ہو، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے واجبات محبت للمتحاب بنفی والمتجالسین فی والمتظاہرین فی والمتبادرین فی، فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، جو انسان کوئی غرض نہ ہو صرف میری وجہ سے آپس میں محبت کرے وہ بندہ میرا محبوب ہے، یعنی خدا اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ والمتجالسین فی، جو آدمی دو بیٹھے ہیں آپس میں پتہ میری غرض سے بیٹھے، کوئی ان کا دوسرا مقصد نہ ہو، جیسے الحمدللہ بیٹھے ہوئے درس حدیث سننے کے لیے، کیا مقصد ہے اس کا؟ لوگ یہی ہے۔ والمتظاہرین فی، ایک دوسرے سے ملیں بس میرے لیے، کوئی غرض نہ ہو۔ والمتبادلین فی، اور خرچیں بھی تو میری وجہ سے، ٹائم خرچیں، پیسہ خرچیں، کچھ بھی، یہ سارا کام کریں مقصود میری رضا ہو۔ وہ لوگ فرمایا میرے محبوب ہیں۔ ایک ہے بندہ خدا سے محبت کرے، لیکن ایک جگہ خدا بندے سے محبت کرے، یہ لوگ خدا کے محبوب ہیں۔ حضرت ابو کریم المقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے، نبی سے فرمایا جب تم کسی سے محبت کرو نا اس کو بتا دیا کرو۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا معاذ واللہ انی لاحبک، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نبی پاک میں محبوب صحابی ہے۔ فقال اوصیک یا معاذ، میں نبی پاک نے فرمایا میں تجھے معاذ کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا حکم ہے۔ لا تدعن فی دبر کل ساعت تقول، فرمایا کبھی بھی یہ دعا نہیں چھوڑنی، جب بھی فرض نماز پڑھو نا، جب بھی نماز پڑھو نا یہ دعا تو نے ضرور مانگنی ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ پاک مجھے میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں، اور خوبصورت طریقے سے میں تیری عبادت کروں، ان تمام اعمال پر تو میری مدد فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر ساتھ دعا بھی عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی لا احب ھذا، فقال له النبی اعلمته، وہ ایک آدمی نے فرمایا یہ آدمی میں سے بڑا پسند کر رہا، اس آدمی کو محبت کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا اس کو کہ تو اس کو پسند کرتا ہے، تو محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا عالم ہوں فلاحقہ ہوں، فقال انی احبک فی اللہ، فقال احبک الذی احببتنی لہ، تو وہ گیا جا کر کہا، اس نے بتایا تو اس نے کہا میں تو اسے اللہ سے محبت، تو کہ نیک آدمی ہے میں تو اسے محبت، تو فرمایا تو اگر اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میری دعا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے۔ جس نے مجھے میرے ساتھ محبت اللہ کے لیے کی، میری دعا ہے کہ اللہ اس سے محبت۔ تو استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے، امام اور مقتدیوں کا رشتہ ہوتا ہے، مقتدیوں کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے، پیر اور مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے تو اللہ پھر ان سے محبت۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔